MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے، خواہ وہ غلام ہو، خواہ وہ آزاد ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بڑا ہو، ہر کوئی استطاعت ہے تو نکالے ضرور بالضرور دوسرے ان بھوکے مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے، جن کو عید کے دن کھانے کے لیے بھی کھانا نہ ہو، جن کو عید کے دن بھی بھوکا رہنا پڑے، ایسے غریبوں کو تم اپنے چاول سے، اپنے کھانے سے جتنا ہو سکتا ہے، ایک سا یوں سمجھیے کہ 2.5-3 کلو اللہ کی راہ میں دے کر مسجد میں آؤ۔ یاد رکھو، نماز سے پہلے دے کر، اگر آپ نماز ادا کر کے دیں گے تو آپ کا فطرانہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ متفق علیہ بات ہے علماء کے نزدیک۔ رمضان المبارک میں، رمضان کی راتوں میں، روزوں کے ایام میں، دن کے وقت میں، صبح کے وقت میں، رات کے وقت میں، وہی رب العالمین ان 11 مہینوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ شوال 1 کا مطلب عید الفطر عطا کر کے، عید الفطر ادا کر کے آپ جو چاہیں کرتے پھریں، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس جتنی مغفرتیں مانگی ہیں ان سب پر خود پانی پھیر دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر تو تاگا بناتی ہے، سوت کاٹتی ہے، لیکن آخری میں رات ہونے جتنا کاٹا ہوا سوت ہے، جتنا کپڑا ہے، اس سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ نبی ایک طرف ہے، گنہگار ایک طرف ہیں، اور گنہگار توبے پہ آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نبی کو چھوڑ کر توبہ کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کسی قوم کی ایمان اور کسی قوم کا ایمان اور توبہ اس وقت قبول ہوئی نہیں جب اللہ کے عذاب کو ان لوگوں نے دیکھ لیا، سوائے یونس کی قوم کی، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اجتماعی توبہ۔ اللہ کے پاس رو، گڑ گڑاؤ، استقامت بتاؤ۔ اجتماع کے اندر کی دعا بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو رب بولتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، تو فرشتوں گواہ رہو، میں ان سب کو بخش دیا۔ ایک قوم ہے جو نبی غصہ کر کے نکل گئے اور وہ قوم پر عذاب ثابت ہو گیا، عذاب قوم نے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالی کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے توبہ شروع کر دی۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی، قوم کو چھٹکارا دیا، الٹا نبی کو سزا دے کے پھر بھیجا کہ جاؤ۔ اور ایک فرد ہے، حالانکہ بادشاہ ہے، فرعون ہے، حالانکہ سب کچھ اس کے پاس ہے، تخت و تاج اس کے پاس ہے، لیکن اس کو گھیر کے لایا سمندر میں، اور وہ دیکھ لیا اللہ کے عذاب کو۔ اب ہاتھ اٹھا کے وہ بھی دعا کر رہا ہے، وہ بھی توبہ کر رہا ہے، آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اللہ کہتا ہے تیری دعا قبول نہیں، تیری توبہ قبول نہیں، تو یہیں پر ڈوب مر۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اب ہم تجھے نجات دیں گے تو تیرے بدن کو دیں گے، اور اس واسطے کہ قیامت تک کے لیے تو عبرت بن جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے 2 خوشی کے دن بنائے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پر 2 اور دن تھے جس میں رسومات، شرکیہ افعال وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے 2 خوشی کے دن عنایت کیے ہیں. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. دونوں میں کوئی خرافات نہیں، کوئی بدعات نہیں، کوئی شرکیہ افعال نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا کام نہیں، بلکہ دونوں کی شروعات ہم نماز سے کرتے ہیں اور دونوں کے اندر رب العالمین نے انسانی بھائی چارگی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ایک دوسرے سے معافی تلافی، ایک انسان دوسرے انسان کا درد محسوس کرے، ایک انسان دوسرے انسان پر خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں خوشیاں گویا کہ تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بہترین نمونہ رکھ دیا کہ پہلے عید الفطر میں بھی صدقہ ہے. فطر اصل میں وہی فطرانے سے ہے جو ہم ادا کر کے آج اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے، خواہ وہ غلام ہو، خواہ وہ آزاد ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بڑا ہو، ہر کوئی استطاعت ہے تو نکالے ضرور بالضرور دوسرے ان بھوکے مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے جن کو عید کے دن کھانے کے لیے بھی کھانا نہ ہو، جن کو عید کے دن بھی بھوکا رہنا پڑے، ایسے غریبوں کو تم اپنے چاول سے، اپنے کھانے سے جتنا ہو سکتا ہے 1 سا، یوں سمجھیے کہ 2.25-3 کلو اللہ کی راہ میں دے کر مسجد میں آؤ.
یاد رکھو، نماز سے پہلے دے کر اگر آپ نماز ادا کر کے دیں گے تو آپ کا فطرانہ قبول نہیں ہوگا. یہ متفق علیہ بات ہے علماء کے نزدیک. تو معلوم ہوا کہ رب دراصل انسانی ہمدردی کو سب سے زیادہ ترجیح دیا ہے اس عید کے اندر. اور دوسری عید وہ بھی قربانی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ تم بھی کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو فقیر ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو نادار ہیں. ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں بکرا یا کوئی بھی جانور ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کھلاؤ. حالانکہ اللہ کوئی محتاج نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اصل میں تقوی پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے. اس عید الفطر کے اس مجمع میں آپ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ یہ گناہوں کے آغاز کا دن نہیں ہے، یہ رب العالمین کی اطاعت کا دن ہے، یہ رب العالمین کی طرف توبے کا دن ہے، یہ رب العالمین کی طرف انابت کا دن ہے، یہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا دن ہے. اللہ کی قسم یاد رکھو، جو رب العالمین تمہیں دیکھ رہا تھا رمضان المبارک میں، رمضان کی راتوں میں، روزوں کے ایام میں، دن کے وقت میں، صبح کے وقت میں، رات کے وقت میں، وہی رب العالمین ان 11 مہینوں میں بھی دیکھ رہا ہے. شوال 1 کا مطلب عید الفطر عطا کر کے، عید الفطر ادا کر کے آپ جو چاہیں کرتے پھریں اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس جتنی مغفرتیں مانگی ہیں ان سب پر خود پانی پھیر دیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر تو تاگا بناتی ہے، سوت کاٹتی ہے، لیکن آخری میں رات ہونے جتنا کاٹا ہوا سوت ہے، جتنا کپڑا ہے، اس سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اس سے پاگل ترین کوئی عورت ہوگی کہ دن بھر بنایا تنکے کو جوڑ کر کپڑا، لیکن رات ہوئی تو اسی کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہی حال ہمارا بھی ہوگا جب ہم عبادتوں کو جوڑا، لیکن جب مقبولیت کی گھڑی آئی، جب ہمارے لیے پائیداری کا معاملہ آیا، استقامت کا معاملہ آیا، تو ہم خود اللہ کے دربار سے یہ کہہ کے نکل گئے کہ ساتھ سلام ہے، اب پھر اگلے عید الفطر میں ہم ملیں گے رب، اب اگلے چاند رات میں ہم ملیں گے. یہ مذاق نہیں تو کیا ہے. اللہ کی مسجدوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یہی وہ قلعے ہیں جو تمہیں دنیا میں بھی امن دے سکتے ہیں، قبروں میں بھی نور دے سکتے ہیں، حشر میں بھی تمہارے لیے مدد کر سکتے ہیں. یہ نمازیں ہیں جس سے رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو. کس سے؟ صبر کے ساتھ بھی، نماز کے ساتھ بھی. یاد رکھو توبے کا بہت بڑا مقام ہے. اگر نبی ایک طرف ہے، گنہگار ایک طرف ہیں، اور گنہگار توبے پہ آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نبی کو چھوڑ کر توبہ کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سورہ صافات کی جو آیات میں نے تلاوت کی اسی پس منظر میں یہ گفٹ لے کے جائیے. توبہ آپ نے کی ہے، لیکن یہ توبہ توڑنے کا دن نہیں ہے، توبہ نبھانے کا دن ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ایک ایسی قوم کی طرف جو نینوا میں رہتی تھی. 1 لاکھ سے زائد افراد تھے، اور انہوں نے سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اطاعت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن کوئی ایک بندہ اسلام قبول کرنے والا نہیں تھا، بلکہ مذاق اڑایا. بلکہ انہوں نے حضرت یونس کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی، حتیٰ کہ غمزدہ ہو کے، بیزار ہو کے اللہ کے حکم سے آنے سے پہلے انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا. حالانکہ نبی ہجرت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے حکم میں تھوڑی دیر تھی، جلدی کر کے حضرت یونس نکل گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. واقعتاً رسولوں کے اندر ہمارے یونس بھی ہیں،
ہاں ہمارے رسول ہیں، لیکن ہونے کے باوجود بھی ان سے یہ کام ہوا. کیا کام ہوا؟ اذ ابق الى الفلک المشحون. ابق کہتے ہیں بھاگے ہوئے غلام کو. اللہ کہتا ہے کہ میرے حکم سے پہلے نکل جانا، گویا کہ میرے غلام نے میری تابعداری نہیں کی، نکل گئے. ابق الى الفلک المشحون، ایک کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی، وہاں پہنچے. سمندر کا سفر تھا، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ سمندر کے سفر کے لحاظ سے کوئی دوسری بستی کو جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو. فساہم فکان من المدحضین. ایسا ہوا کہ کشتی بھری ہوئی تھی اور اچانک ڈوبنے لگ گئی، ہچکولے کھانے لگ گئی. تو اللہ نے کہا کہ بھائی ایسے وقت میں ہم اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے کسی ایک کو نیچے اتارتے ہیں. اب کس کو نیچے اتارے؟ بھری ہوئی کشتی. اس واسطے ہم قرعہ ڈال لیں گے. قرعہ ڈالا گیا. اللہ کو کچھ بتانا مقصود تھا. قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. لوگ سمجھتے تھے کہ کتنے معزز آدمی ہیں، کیونکہ انبیاء کی شکلیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی نورانی ہوتی ہیں. کہ اللہ نے کہا کہ نہ ہم یونس کو تو نہیں پھینک سکتے. پھر ایک مرتبہ قرعہ کرو، لیکن نام یونس کا نکل آیا. پھر ایک مرتبہ قرعہ کرو، پھر بھی نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا. تو تب مجبور ہو گئے، کشتی والوں نے حضرت یونس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. ہاں اللہ تبارک و تعالی کو سمجھانا ہے، کچھ پیغام دینا ہے. امت مسلمہ کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والوں کو کچھ بتانا ہے. یہ واقعہ قرآن مجید میں رکھ دیا، اور آج میں آپ کو اس واسطے یاد دلا رہا ہوں کہ توبہ و انابت اللہ کے نزدیک کتنی اونچی ہے، اور اس پہ استقامت کے ساتھ رہنے سے تمام دنیا کے مسائل اور تمام اخروی مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس ابق الى الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم. جیسے ہی پھینکا، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھو کھانا اس کا حرام ہے تم پر. حدیث میں آتا ہے کھانا اس کا حرام ہے تم پر، صرف سیف کر کے اپنے پیٹ میں رکھ لینا. ایک بہت بڑی ویل مچھلی آئی، حضرت یونس کو نکل گئی. فالتقمہ الحوت وہو ملیم. اب وہاں پر پہنچنے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے. اللہ کے حکم آنے سے پہلے میں نکل گیا. تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وہ پردوں کے اندر کے پردے، ایک سورج سے سمندر کے درمیان ابر کا پردہ، پھر اس کے بعد سمندر کے پانی کا پردہ، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا پردہ، پھر اس کے بعد پیٹ کی جھلی کا پردہ. اتنے پردوں کے اندر سے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالی کو پکارا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ صافات میں کہ اذ ابق الى الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک وہیں پڑے رہتے. کہاں؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. لیکن وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے. وہ تسبیح کیا تھی؟ قرآن سے پوچھو. سورہ انبیاء میں فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تین ہی الفاظ ہیں، اسے نہ بھولنا. اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا، اپنی زندگی کی روحانی غذا بنا لینا. وہ تین پردوں کے اندر سے پکارا تو کیا پکارا؟ اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میں ظالم ہوں. اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. یہ اس طرح کی دعائیں نہیں کی، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا کی. فرمایا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. نمبر ایک جملہ. سبحانک تو پاک ہے. نمبر دو انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالم ہوں. نمبر تین
یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکال دے، اے اللہ مجھے مت مار، اے اللہ مجھے زندگی لمبی دے. نہیں، جو پوچھنا تھا وہ نہ پوچھا، بغیر اس کے پوچھے رب نے پورا کر دیا اور کہا کہ اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو ہم قیامت تک کے لیے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اسی مچھلی کے پیٹ میں رہنے دیتے. لیکن جب انہوں نے یہ دعا کی، اس دعا کی برکت سے رب العالمین نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ لے جا کے انہیں سمندر کے باہر ایک چٹان پر پھینک دو. اللہ کہتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، بڑے ہی کمزور ہو کے ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ آتا ہے اسی طرح مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس نکلے تو ہاتھ پاؤں ہلانے کا سکت بھی نہیں، ایسی حالت میں اس نے نگلا اور انگل دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، کدو کے بیل کو ہم نے اس کے لیے سایہ بنا دیا. کیوں؟ حرکت کرنے کی بھی سکت نہیں تھی، کوئی کیڑا، کوئی مچھر، کوئی مکھی بیٹھے تو اڑانے کی بھی سکت نہیں تھی. تو اللہ نے کہا کہ کدو کے بیل کو میں نے اس کے لیے سایہ بنایا. کیوں؟ اطباء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ کدو کے بیل کے قریب کیڑا نہیں آتا، کدو کے بیل کے قریب کیڑا نہیں آتا. کیڑے مکوڑوں سے، اور کدو کھانے میں بھی آپ کے لیے غذا ہے، پینے میں بھی آپ کے لیے غذا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے کدو کے بیل کے تحت اس کو بتا دیا کہ یہاں اب اپنی زندگی کے لیے پورے وٹامنز جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں لو. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بھیجا پھر اسی قوم کی طرف. اچھا، یہ تو حضرت یونس کا ایک پارٹ ہوا. دوسرا کیا ہوا؟ حضرت یونس تو نکل گئے، ان کی قوم جو تھی دیکھنے لگی، جو نشانیاں بتلائے وہ نشانیاں سب ظاہر ہو گئی، قوم ڈر گئی. حضرت یونس سچے تھے، اب ہم کو عذاب آنے والا ہے، کرنا کیا ہے؟ جمع ہونے لگی میدان میں، ایک بہت بڑے میدان میں. حضرت یونس کے جتنی قوم تھی، مرد، عورت، بچے، چوپائے، جو کچھ بھی تھے سب کو جمع کر لیا اور جمع کر کے رونے لگے. اے اللہ ہم نے غلطی کر دی، تیرے رسول کی بات نہ مانی، اے اللہ ہم کو معاف کر دے. ایک طرف حضرت یونس جا رہے ہیں، ایک طرف حضرت یونس قوم سے روٹھ کے جا رہے ہیں، لیکن ایک طرف قوم مان کے رو رہی ہے، توبہ کر رہی ہے. توبہ کیسے کر رہی ہے؟ اجتماعی توبہ ہے، یاد رکھو. مرد بھی شامل، عورتیں بھی شامل، بچے بھی شامل، بھیڑ بکریاں بھی شامل، حتیٰ کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے بچوں کو بھی وہ میدان میں لا ڈالے اور رونے لگے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. دیکھو، کسی قوم کی ایمان اور کسی قوم کا ایمان اور توبہ اس وقت قبول ہوئی نہیں جب اللہ کے عذاب کو ان لوگوں نے دیکھ لیا، سوائے یونس کی قوم کی. ہم نے اس کو معاف کر دیا. وجہ کیا ہے؟ اجتماعی توبہ. اللہ کے پاس رو، گڑ گڑاؤ، استقامت بتاؤ. اجتماع کے اندر کی دعا بڑی پیاری ہوتی ہے. اللہ ہم سب گنہگار ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو رب بولتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، تو فرشتوں گواہ رہو، میں ان سب کو بخش دیا. رب العالمین توبے سے خوش ہوتا ہے. یہاں سب لوگ شامل ہو کے روئے، گڑ گڑائے، اور حضرت یونس غصہ کر کے نکلے تو وہاں پر سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. یہاں پر ان لوگوں نے اجتماعی توبہ کی تو کسی قوم کو اللہ کا عذاب دیکھ لینے کے بعد چھٹکارا نہیں ملا، لیکن اللہ کہتا ہے یونس کی قوم کو ہم نے چھٹکارا دے دیا اور وہ اپنی زندگی پھر پوری کیے جتنی مدت اللہ نے رکھا. اسی کے برعکس اسی یونس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے، بلایا، اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، نہیں مانا.
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل میں ڈبونے کے لیے اسے ایسی راہ فراہم کی کہ وہ خود تعاقب کرتا ہوا دریائے نیل کی طرف پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، بہت اہم ترین نقطہ ہے، کیونکہ یہ عید الفطر کا خطبہ ہے، زیادہ لمبا کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ایک اہم ترین مضمون دے کے بھی جانا چاہتا۔ یہاں پر بھی جب اس نے عذاب دیکھا، فرعون جیسا شخص پکارا رب کو، ہاں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑایا، رویا، اسلام قبول کیا، اعلان کیا، اے اللہ میں ابھی ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو توبہ کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو مفسد تھا، پوری زندگی نافرمانی میں گزارا۔ آج تجھے کوئی چھٹکارا نہیں، دریائے نیل میں ڈبے کے ماروں گا، ہاں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ پھر آگے پوری دنیا کے لیے تیرے بدن کو محفوظ رکھ دوں گا اور تجھے نشانی بنا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک قوم ہے جو نبی غصہ کر کے نکل گئے اور وہ قوم پر عذاب ثابت ہو گیا، عذاب قوم نے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالی کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے توبہ شروع کر دی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، قوم کو چھٹکارا دیا، الٹا نبی کو سزا دے کے پھر بھیجا کہ جاؤ۔ اور ایک فرد ہے، حالانکہ بادشاہ ہے، فرعون ہے، حالانکہ سب کچھ اس کے پاس ہے، تخت و تاج اس کے پاس ہے، لیکن اس کو گھیر کے لایا سمندر میں اور وہ دیکھ لیا اللہ کے عذاب کو، اب ہاتھ اٹھا کے وہ بھی دعا کر رہا ہے، وہ بھی توبہ کر رہا ہے، آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اللہ کہتا ہے تیری دعا قبول نہیں، تیری توبہ قبول نہیں، تو یہیں پر ڈوب مر۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اب ہم تجھے نجات دیں گے تو تیرے بدن کو دیں گے، اور اس واسطے کہ قیامت تک کے لیے تو عبرت بن جائے۔ حالانکہ یہاں پر بھی دعا ہے، یہاں پر بھی توبہ ہے، یہاں پر بھی نبی دعوت لے کے آئے ہیں، اور یہ بادشاہ ہے، اور یہاں پر بھی یونس علیہ السلام ہے، یہاں پر بھی توبہ ہے، اور یہاں پر صرف اجتماعیت ہے، یہاں پر انفرادیت ہے۔ بتلانا مقصود کیا ہے مجھے؟ یاد رکھو وہاں پوری قوم جڑی ہوئی تھی، رو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے توبہ کر رہی تھی، اللہ نے اس اجتماع کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں انفرادیت تھی، یہاں اکیلا تھا، فرعون اکیلا کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے نیست و نابود کر دیا، اس کی پوری قوم کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کی قسم، یہ مجمع جو آج بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ مجمع ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں امیدیں لگا کے کہتا ہوں آپ سے، اللہ کی قسم آج توبہ کر کے اٹھو کہ اے اللہ، جیسے میں رمضان المبارک میں نمازوں کا پابند تھا، میں کبھی پھر نماز جانتے بوجھتے نہ چھوڑوں۔ کرتے ہیں وعدہ؟ بہت بڑا وعدہ ہے، رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کر رہے ہیں۔ جو حرام کاری میں نے چھوڑ دی، رمضان کے بعد اے اللہ اسے میں اختیار نہیں کروں گا۔ کرتے ہیں وعدہ؟ کرتے ہیں؟ جو برائیاں، جو فحاشی، جو عریانی، جو ٹی وی، جو گانے ہم نے چھوڑ دیے رمضان میں، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہم توبہ کرتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جائیں گے، تو اللہ کی قسم یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو ویسے ہی قبول کرے گا جیسے حضرت یونس کی قوم کو قبول کر لیا تھا۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ رب العالمین جب توبے کو قبول کرتا ہے تو پھر صرف قبول نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل جاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اچھے اعمال سے ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم پھر برائی کی طرف نہیں جاتے، اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔
آئیے ہم سب مل کے عہد کریں رب العالمین سے، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تمجید کے ساتھ، اس کے کبریائی کے ساتھ، اللہم لک الحمد، اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، ایسی حمد ہے کہ ہماری زبانیں گونگ ہو جائیں گی۔ تو جس طرح اپنے آپ کی حمد کیا ہے انہی الفاظ سے لے کے ہم حمد کرتے ہیں۔ بڑا پیارا قول ہے، اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول ولک الحمد کالذی تقول۔ یا رب، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے ایسے جب تک کہ تو راضی ہو جائے، تیرے لیے تعریف ہی تعریف ہے ایسے کہ جب تک کہ تو راضی ہونے کے بعد بھی زمانہ بھر کے لیے تیری حمد ہے، اور ہم وہ الفاظ کہہ نہیں سکتے اس سے بڑھ کر جتنا تو اپنے آپ کی حمد کی ہے، تو تیرے ہی الفاظ سے وسیلہ مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جیسی حمد کیا، تو جیسی تعریف کی، ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ تیری تعریف پوری ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر پورے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، یہ 7 سمندر نہیں اور ایک 7 سمندر آئیں وہ بھی سیاہی بن جائے، پھر رب العالمین کی حمد لکھنے بیٹھیں تو اللہ کہتا ہے کہ میری حمد اور میری تعریف ختم نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں تمام کی تمام قلم، تمام کے تمام درخت کو جو قلم بنائے وہ ختم، اور اسی طرح کی سیاہی ختم ہو جائے۔ اللہ کی حمد بیان کرو میرے بھائی، اللہ کے پاس رو، گڑ گڑاؤ۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو سب سے پہلے اس کی حمد کے ساتھ پکارو۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، اے اللہ تیری پکڑ بھی بڑی شدید ہے، تیرے پکڑ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرتے تھے تو پہلے حمد بیان کرتے تھے۔ اللہ کے حمد کے ساتھ دعائیں کرو، اللہ کے حمد کے ساتھ معافیاں طلب کرو، اور توبہ استقامت کے ساتھ کرو تو یاد رکھو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور ہمیں دنیا میں بھی نجات دے گا، آخرت میں بھی نجات دے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کے لیے عید کی بہت 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 مبارکبادیاں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، صحت عافیت سے رکھے، دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ جاتے ہوئے اللہ کی راہ میں دے کے جانا عیدگاہ کی سنت ہے، اور خواتین بھی اپنے حیثیت سے دے کر جائیں، اور جاتے وقت ایک دوسرے کے اوپر پھندلتے ہوئے یا ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہوئے یا چپلوں کے لیے جھگڑتے ہوئے نہ جائیں، آپ پورے وقار کے ساتھ سکینت کے ساتھ جائیں۔ میرے پاس ملنے والے لوگ بھی آسانی کے ساتھ آئیں۔ میں بھی 1 مہینے کا تھکا ہوا ہوں، اس حیثیت سے تھوڑا کر کے ذرا آپ میرے لیے بھی راحت پہنچا کے آئیں۔ انشاءاللہ سب سے ملوں گا۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا، مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی۔ جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے، یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے۔ ہمارے مراکز کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے، یہاں مسجد قائم ہوئی ہے، یمار نگر میں بھی ایک ہے، اور اس کے ماتحتی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسز جاری ہیں، تفسیر اور قرآن پڑھانے کے الگ کلاسز ہیں، حفظ کے الگ کلاسز ہیں، خود یہاں پر مدرسہ ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ 1,80,000 روپے پر منتھ آ رہا ہے، اور ان اخراجات کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ مسجد کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جو تنخواہیں ہو رہے ہیں، ان میں دینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ یہاں پر ادا کر سکتے ہیں، اپنی اپنی زکوٰۃ۔ دوسرے، زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن، صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے، تاکہ ہمارے اخراجات 12 مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ آنے کا خرچہ ذہن میں، جانے کا خرچہ ذہن میں، پھر ذمہ داریاں ذہن میں، پھر میں پڑھوں پڑھاؤں، پھر کیا ہے میرے اپنے دورے ہوں، پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں، درس ہوں، اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ بہر کیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ کچھ نہ کچھ دیتے جائیں، کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے دیجئے، یا کوئی 50,000، 1,00,000، کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے 1,00,000، ایک مہینے کا 1,80,000 لے لیتا ہے، تو یاد رکھیے ہم 1 مہینے کے لیے فری ہو جائیں گے۔ یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ۔ کئیوں کی ہم فیسز معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپے 1,500 روپے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے۔ آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے، تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ 1 مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں، ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے، کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ 1 مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپے کا خرچ ہے۔ مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں۔ آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں، اللہ نے جن کو دیا ہے دے، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں، بہر کیف ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے، اور ہمارا اپنا ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے۔ امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں۔ آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں، اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔